السلام علیکم کلاس 5، کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں آج ہم نے باب نمبر 3 کا سبق نمبر 5 پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے، جو ہے غزوہ احد۔ غزوہ کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے بچوں کہ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ احد جو ہے وہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ کے شمال میں ہے۔ تو غزوہ احد سے کیا مراد ہوگی؟ وہ جنگ جو احد کے پہاڑ پر لڑی گئی۔ یہ جنگ کس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ یہ جنگ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور یہ دوسری جنگ تھی کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان۔ آج ہم نے اس کا سوال نمبر 1 اور 2 کرنا ہے۔ اس کے سوالات آپ کو صفحہ نمبر 44 پر دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ مختصر جواب دیں۔ آپ نے ان سوالوں کے مختصر جواب دینے ہیں۔ پہلا پارٹ کیا ہے اس کا؟ غزوہ احد کے 2 اسباب بیان کریں، یعنی غزوہ احد جو جنگ ہوئی تھی اس کے 2 اسباب آپ نے لکھنے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 کا آنسر کہاں ہے آپ کا؟ صفحہ نمبر 42 پر ہے۔ یہاں جو اسباب کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے یہاں سے آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ اسباب۔ اسباب کہتے ہیں وجوہات کو، یعنی ایک سے زیادہ جب وجہ ہو جائیں گی تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ وجوہات۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے غزوہ احد کی وجوہات کیا تھیں۔ تو پہلی وجہ کیا تھی اس کی؟ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے، یعنی جو غزوہ احد سے پہلے جنگ ہوئی تھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اس میں کفار کے کتنے افراد مارے گئے تھے؟ 70، جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، یعنی ان مرنے والوں میں سردار بھی تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے، اور 70 لوگ مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے۔ اسی لیے قریش مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انتقام کہتے ہیں بدلہ لینا، تو اسی لیے قریش مکہ میں کیا تھا؟ بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، تو انہوں نے جنگ کا ارادہ کیا تھا مسلمانوں سے دوبارہ۔ دوسری وجہ کیا تھی اس کی؟ یہود کی دلی ہمدردیاں کفار مکہ کے ساتھ تھیں، یعنی یہودی جو تھے وہ دل سے کس کے ساتھ تھے؟ کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے قریش کو، یعنی قریش میں جو کافر تھے یہودیوں نے ان کو بدر کے مقتولین، مقتولین جو ہے وہ مقتول کی جمع ہے، یعنی جو قتل کیے گئے ہوں جو لوگ، تو یہودیوں نے قریش مکہ کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر اور مدد کا وعدہ بھی کیا، یعنی انہوں نے کفار مکہ کو بدلہ لینے کے لیے اکسایا اور ان سے مدد کا وعدہ بھی کر دیا کہ اگر وہ بدلہ لیں گے تو ہم، یعنی یہود، ان کا ساتھ دیں گے، یہودی۔ اب دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ یہودیوں نے اکسایا تھا، اور پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو یہ 2 اسباب تھے غزوہ احد کے۔ اب اس کا سوال نمبر 2 ہے، مسجد نبوی میں غزوہ احد کے بارے میں کیا مشورہ ہوا؟ مسجد نبوی میں غزوہ احد کے بارے میں کیا مشورہ ہوا؟ اس سوال نمبر 2 کا جواب بھی صفحہ نمبر 42 پر ہے۔ یہ جو پیراگراف میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ ہے آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب۔ کیا ہے اس کا جواب سوال نمبر 2 کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں مشورے کے لیے جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع کیا، کس کے لیے؟ مشورے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کا خیال تھا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور کچھ صحابہ تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ لڑائی جو ہے وہ مدینہ منورہ جو شہر ہے اسی میں رہ کر لڑی جائے۔ اس کے بعد نوجوان صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو نوجوان تھے، کم عمر صحابہ تھے، انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا کہ ہمیں اپنے شہر یعنی مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کے اس شوق جہاد کو دیکھ کر ان کا مشورہ قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوجوانوں کا جو جہاد کا شوق تھا وہ اچھا لگا، تو انہوں نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور یہ مشورہ کیا کہ اب جنگ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑی جائے گی کفار مکہ کے ساتھ۔
یہ آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ آئی ہوپ آپ کو دونوں سوالوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے ان دونوں سوالوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ بچوں۔